مغربی تہذیب اپنے این جی اوز اور اپنے ذریعے سے لوگوں کے باور کراتی ہیں انسان کو اپنی زندگی بغیر کسی قید اور بغیر کسی ضابطے کے گزارنی چاہیے جیسا اس کا جی چاہے۔ اول تو یہ نظریہ اسلامی ہے نہیں۔ مثلا میں ایک حدیث سے اس کو بیان کروں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا جو ہے مومن کے لیے ایک جیل خانہ، اسے اپنے زندگی کے ہر معاملات میں چاہے وہ دینی ہوں یا دنیاوی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل کر زندگی گزارنی۔ اسی آزادانہ زندگی کو گزارے تو مجھے بتائیے اب آپ، جو یورپ کا حال ہوا اس نے اپنی زندگی گزارنے کے بعد کیا اب تک تجربہ نہیں کیا کہ اس نے اس آزاد قسم کی زندگی کو گزار کر کیا پایا اور کیا کھویا؟ کھویا ہی ہے انہوں نے، کچھ پایا نہیں۔ اب میں اس کی آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ امریکی یورپ جانے والوں کا پوچھئے، تقریباً 90% بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں، کسی لڑکی کی عمر آج رات کے 12 بجے 18 سال کی ہو رہی تو آپ کو وہ اپنے گھر میں نظر نہیں آئے گی، اپنے آشنا کے ساتھ کہیں چلی جائے گی۔ یہی حال مردوں کا ہے، یہی حال بچیوں کا ہے۔ اس کے بعد یہ اتنی گھٹیا تہذیب ہو گئی کہ اگر ان کی بچی کسی سے آشنائی نہ کرے، کسی سے محبت نہ کرے، کوئی اس کو نہیں چاہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی میں کیا عیب ہے جو آج تک آدمی اس کو کوئی پسند ہی نہیں کر رہا، کوئی اس کو گرل فرینڈ نہیں ملا۔ اب اس تہذیب میں رہ کر خود ان کے دانشوروں سے پوچھیے کہ آپ نے کیا پایا۔ مثال کے طور پر ہم جب باہر کا دورہ کرتے، مسلمان ہمارے جو ان کا شکار ہے کہ مولانا یہاں لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ کے یہاں تقسیم وراثت ہوتی ہے تو لڑکی کو حصہ 1 ملتا ہے اور لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں، حالانکہ لڑکی تو کمزور ہے، اس کو تو 2 ملنے چاہیے، مرد کو 1 ملنا چاہیے۔ وہ لوگ جو ہمارے اس علم الفرائض اور اس پر اعتراض کرتے، خود ان کا حال یہ ہے کہ ان کے ترکے میں سے تو کتوں کو بھی حصہ ملتا۔ اب انداز لگائیے، کوئی آدمی باضابطہ لکھتا ہے کہ میں نے جتنا مال چھوڑا اس میں $20,000 جو وہ کتے کے ہوں، تو مرنے کے بعد اس کا ایک ادارہ اس کے اکاؤنٹ سے $20,000 منا کرے گا اور کتے کو لے جا کر کے کتے پالنے والا جو ایک محکمہ وہاں وہ $20,000 جمع کرے گا اور کتا پل رہا ہو۔ اب ایسے لوگ ہماری تہذیب سے متعلق گفتگو کرتے، آپ ہر رسالے کو دیکھ لیں، آپ ہر ٹی وی اسٹیشن کو دیکھ لیں، آپ سوائے اس کے کہ وہاں بدن کی نمائش ہو، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کوئی رسالہ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ ننگی تصویر اس رسالے پر ہوگی۔ اور اس قسم کے معاملات اتنے فحش ہیں کہ جس کی وجہ سے وہاں جنسی بیرا روی، دیگر بیرا روی، آپ کیسے زندگی گزاریں؟ اب تو ایسی ایسی ہلاکتیں ہیں، آپ اندازہ لگائیے۔ اسپین میں کوئی آدمی اگر مر جائے تو 1 سال کی قبر ملتی ہے۔ قبر بھی کیسی؟ جیسے درازیں ہوتی ہیں الماری کی، اس کو دراز میں ڈال دیا مردے کو اور ویلیڈیٹی اس پہ لکھ دی کہ یہ اتنے سال تک ویلڈ، اور اگر 1 سال ہو گیا آپ کو وہ رابطہ کریں گے 1 سال اور بڑھانا، اگر آپ نے پیسے دیے تو 1 سال بڑھ جائے گا، ورنہ اس کو اٹھا کر کے سارا ڈھانچہ نکال کر کسی کنویں میں پھینک دیں۔ اب غور فرمائی، میں جرمن میں تھا، کسی کا انتقال ہوا تو ان کا سر نماز جنازہ پڑھانی، تو میں نے کہا چلیے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں نے کہا تدفین کہاں ہوئی؟ کہ تدفین تو ہوگی نہیں، اس لیے کہ جرمن کا رول یہ ہے کہ ہفتے میں 1 دن مردے کو دفنانے کا ملتا۔ لیجئے جنازہ پڑھا کر کے رکھ دیا گیا اسے کورٹ روم میں، اور جب اتوار آیا تب اٹھا کر کے کیا زندگی ہے؟ مجھے بتائیے آپ، زندگی آزاد تو ہم گزار رہے ہیں، یہ الگ بات کہ ہم ایک آزاد زندگی گزارتے گزارتے دین سے بھی آزاد ہو گئے، قرآن و سنت سے بھی آزاد ہو گئے۔ اقبال اسی کو کہتا کہ دین چھوڑ کر گر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت سے مسلمان کا خسارہ۔ ہم آزادی گزارتے گزارتے دین سے بھی آزاد ہو گئے، تو دین کے حدود میں رہ کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔
اور کیسی زندگی گزارنی چاہیے؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پاس دو حضرات آپس میں ایک جھگڑا کرتے ہوئے آئے. شاہ صاحب کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ ہم دونوں میں یہ جھگڑا ہو رہا ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں. شاہ صاحب نے دیکھا کہ عوامی سطح کے لوگوں کو علماء تو ہے نہیں کہ ان کو تفصیل سے سمجھایا جائے، تو شاہ صاحب نے ان کی عقل کے مطابق انہیں جواب دیا. اور حدیث شریف میں بھی لوگوں سے جب گفتگو کرو تو عقل کے مطابق کرو، ایک میں اتنی عقل نہیں اور اس پر آپ بڑے بڑے مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں، ظاہر اس کے تو پلے پڑے گی. جیسے حضور علیہ السلام ایک صحابی کے گھر گئے، ان کے بیٹے کا نام تھا عمیر، ابو عمیر. وہ چڑیا سے کھیلتے تھے، وہ چڑیا ان کی مر گئی، بڑے افسردہ رہتے، مشکل سے 2-2.5 سال یا اتنی عمر ہوگی. حضور علیہ السلام جب گھر گئے، اپنے صحابی سے پوچھا تمہاری طبیعت کیسی، اور ابو عمیر سے پوچھا تمہاری چڑیا کا کیا حال. اب مجھے بتائیے، الٹ کر دیا جائے، بچے سے پوچھیں آپ کا مزاج کیسا ہے اور اس کے ابا سے پوچھیں کہ بچے کی چڑیا کا کیا حال. ایک مزے کا خیز بات ہو گیا نہیں؟ تو یہ بچے سے پوچھا تو تمہاری چڑیا کا کیا حال. اب 2 سال بچے مجھے مزاج شریف، وہ مزاج ہی نہیں جانتا تو شریف کیا جانے گا. اس کی عقل کے مطابق اس سے بات کی، اس کی عقل کے مطابق ان سے بات. تو شاہ صاحب نے دیکھا کہ ایک عام قسم کے لوگ، تو ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا جو سارے سوالوں کا جواب اس میں موجود. فرما میاں ہم ہر اس آدمی کو مسلمان کہتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے، وہ اسلام میں داخل ہو گیا. حالانکہ مسلمان اور مومن کوئی الگ الگ بات نہیں. فارسی میں لفظ مسلمان استعمال ہوتا، عربی میں گویا مسلم یا مومن استعمال ہوتا. شاہ صاحب نے کہا کہ ہم اس سے مسلمان کہتے ہیں جو اسلام میں داخل ہو جائے، اور مومن اسے کہتے ہیں جس میں اسلام داخل ہو جائے. جب اس میں اسلام داخل ہو جائے، چلتے پھرتے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، اس سے اسلام کا اظہار ہوگا. ایسی ہمیں زندگی گزارنی چاہیے. دوسرا سوال کوئی صاحب؟ جی.